अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना चाहता था कि मकान के अकब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तारीक जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि यह जीना किधर जाता है। उसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है। मुझे इसी जीने की तलाश थी। मैं वापस उस कमरे में आ गया जहाँ कुलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी थी। मैंने रुक्मणी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सिख गुंडा बाकी रह गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबासे से रेशमी रुमाल निकाल कर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थीं। वो ऐसी हालत में था कि अपना दिफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठोंक बजाकर देखने लगा। यकायक उसने गिलास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरे रगों पे में बिजलियां कूद गईं। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया। इसके बाद यही रुमाल बिजली के कूदे की तरह फिजा में लहराया और दूसरे लम्हे उसका फंदा गुंडे की गर्दन में पड़ गया था और उसके मनके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर ऊंधा हो गया। मैंने कुलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के कभी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कुलसूम मेरे पीछे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतर कर जो ही मैंने कभी गली वाला दरवाज़ा खोला तो सामने रुक्मणी बई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्करा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं हैरान था कि यह गुंडा पहलवान कहाँ से आ गया। आखिर इसको कब मुझ पर शक हुआ कि मैं लड़की को निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मुझे इसका कुछ इल्म नहीं था। वो देसी साख्त का पिस्तौल ताने 3 कदम के फासले पर खड़ा मुझे गजबनाक नज़रों से देख रहा था। कुलसूम मेरे पीछे थी। मैंने एक सेकंड में देख लिया कि यह कभी गली सुनसान और खाली है। सिर्फ एक खंबा था जिस पर बल्ब जल रहा था। पहलवान गुंडे ने अपने तौर पर मुहिम सर कर ली थी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका सामना पाकिस्तान के एक सरफरोश कमांडो से है। मेरी फ्लाइंग किक की कातिल ज़रब गुंडे की ठोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर पड़ी। वो पिछाड़ खा कर पीछे को गिरा। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। मैंने पिस्तौल उठा लिया। गुंडा गली के फर्श पर चित पड़ा था। उसके हलक की हड्डी टूटकर नरखरे में घुस चुकी थी। कुलसूम मेरे इस एक्शन पर हक्का बक्का खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और गली में भागा। यह गली आगे जाकर दाएं तरफ घूम गई। आगे बाजार आ गया। बाजार में पान वालों की भी सिजाई दुकानें खुली थीं। रिकॉर्डिंग हो रही थी और तमाशबीन इधर उधर ईंटते फिर रहे थे। बाजार में एक साधु का किसी नौजवान लड़की को साथ लेकर चलना शकूक व शोबात पैदा कर सकता था। मैंने कुलसूम से कहा कि वो मेरे आगे आगे मिठाई वाले पुल की तरफ चले। उसे मिठाई वाले पुल का इल्म नहीं था। उसने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि आगे चलो, तेज तेज, वक्त ज़ाय मत करो। मेरे लहजे में सख्ती थी। कुलसूम ने हल्के निस्वारी रंग की साड़ी पहन रखी थी मगर उसका गोरा रंग दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता था। फिर वो तेज कदमों से चल रही थी लेकिन मैंने रास्ते में हायल हर रुकावट को दूर करने का आज़म कर रखा था। एक आवारा मिजाज आदमी आवाज़ें कसते हुए कुलसूम के पीछे तेज तेज चलने लगा। उसने मुझे साधु समझकर बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। कुलसूम ने उसकी बात सुनकर बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ से भाग जा। खुदा जाने उस पर मेरे जुमले का असर क्या हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुलसूम चल दी और मैं भी आगे बढ़ गया। अभी मिठाई वाला पुल दूर था कि हमें टैक्सी मिल गई। रात के 2 बज रहे थे। मैं कुलसूम को साथ लिए अलीपुर रोड के मेडन होटल के सामने टैक्सी से उतर गया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी वाला मेरी कोठी को देखे। यहाँ से हम पैदल चल पड़े। सड़क सुनसान थी। फिर भी गश्ती पुलिस की पूछगछ से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर चलता हुआ अपनी लखनऊ रोड वाली असेबी कोठी में पहुँच गया। मेरे मिशन का पहला मरला मुकम्मल था। मैंने कुलसूम को बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद दूसरे कमरे में ज़मीन पर दरी बिछाई और कंबल ओढ़ कर लेट गया। कोठी के दरवाजे मैंने अंदर से मखफल कर दिए थे। सख्त थकान हो रही थी। लेटते ही मीठी नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो दिन काफ़ी निकला हुआ था। कुलसूम अभी तक सो रही थी। बेचारी को न जाने कितनी रातों से सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। मैंने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया। चाय की प्याली लेकर कमरे में खुली खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं अब साधु के भेष में नहीं था। चाय पीने के बाद कोठी से निकलकर सड़क पर आ गया। एक अखबार वाला साइकिल पर शोर मचाता हुआ गुजरा। मैंने उसे रोककर उर्दू का एक अखबार अल जुमा खरीदा।
اس کے پہلے صفحے پر 6 سرخیوں سے یہ سنسنی خیز خبر لگی تھی کہ ایک نامعلوم سادھو 2 آدمیوں کو قتل کر کے رکمنی بئی کی ایک لڑکی کو بھگا لے گیا ہے۔ رکمنی بئی یا مرنے والوں کی تصویریں نہیں چھپی تھیں مگر تفصیل موجود تھی۔ بازار کے 2 پنواڑیوں کے بیان بھی تھے۔ انہوں نے آدھی رات کو ایک سادھو کو رکمنی کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ رکمنی نے اپنے بیان میں صرف اتنا کہا تھا کہ ایک سادھو اس کے پاس عشیرآباد دینے کبھی کبھار آیا کرتا تھا، مگر رات وہ اس کے 2 آدمیوں کو قتل کر کے اس کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ مغویہ ایک خریدی ہوئی مشرقی پاکستان کی لڑکی تھی۔ میں اخبار لپیٹ کر کوٹھی میں آ گیا۔ کلثوم جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے اخبار پڑھنے کو دیا۔ اپنے بارے میں چھپی ہوئی خبر پڑھ کر وہ گھبرا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں ہمیں پولیس نہ پکڑ لے۔ میں نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیا اور کہا کہ ان باتوں کو بھول جاؤ۔ میں نے ایسا کوئی سراغ نہیں چھوڑا جس کی مدد سے پولیس یہاں تک پہنچے۔ اٹھو، ناشتہ کر لو۔ اور ہاں، تم نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال تم مجھے بشارت کہہ سکتی ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو اپنا اصلی نام نہیں بتایا، اسی طرح میں نے کلثوم کو بھی اپنا اصلی نام نہیں بتایا۔ بیچاری ڈری ہوئی تھی، مگر رکمنی بئی سے نجات حاصل کرنے پر وہ خوش اور مطمئن بھی تھی۔ اس کے رشتہ دار فیصل آباد میں رہتے تھے۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں مشرقی پاکستان سے بھاگ کر آیا ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں۔ ڈھاکہ میں کاروبار کرتا تھا جو تباہ ہو گیا۔ دلی میں کچھ رقم بھلے زمانے میں جمع کروا رکھی تھی، اس پر گزارا کر رہا ہوں۔ یہاں اپنے کاروباری دوست کا انتظار کر رہا ہوں جو مشرقی پاکستان میں ہے۔ 2-3 مہینے اس کی راہ دیکھوں گا، اگر نہ آیا تو پاکستان کا بارڈر کراس کر جاؤں گا۔ کلثوم نے مجھے پہچان لیا تھا۔ کہنے لگی، تم سکھ میجر کی کوٹھی میں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے اسے اسمگلنگ کی ایک من گھڑت کہانی سنا دی۔ کلثوم واجبی سی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اسے دنیا داری کی زیادہ باتوں کا علم نہیں تھا۔ اس نے میری باتوں پر یقین کر لیا اور بولی، میں پاکستان کیسے جاؤں گی؟ بھارتی پولیس مجھے پکڑ لے گی، اور تم نے 2 آدمیوں کا خون کیا ہے، تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر تم پکڑے گئے تو مجھ پر بھی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ میں نے اسے تسلی دی، اب میں سادھو کے بھیس میں نہیں ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچان سکے گا، فکر مت کرو، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچا دوں گا۔ اگر اس دوران مجھے اطلاع مل گئی کہ میرا ڈھاکے والا دوست نہیں آیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی بارڈر کراس کر جاؤں گا، لیکن ابھی احتیاط سے کام لینا، اس کوٹھی سے قدم باہر نہ نکلنا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ 3 روز گزر گئے تھے۔ پام آئل مشن کے انڈین انٹیلیجنس سربراہ کا کوئی خفیہ فون نہیں آیا تھا۔ خدا جانے یہ لوگ مجھے کب پاکستان بھجوا رہے تھے۔ کلثوم کے بارے میں میری سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طرح بارڈر کراس کروایا جائے۔ کلثوم کو میں نے 2-3 ساڑیاں خرید کر دی تھیں۔ اس نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر کسی وقت اچانک مجھے بارڈر کراس کرنے کا حکم مل گیا تو کلثوم کا کیا بنے گا؟ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا؟ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک رات اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کئی روز بعد فون کی گھنٹی بجی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کا فون ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر آہستہ سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے میرا کوڈ پوچھا گیا۔ میں نے کوڈ بتایا اور بولنے والے سے اس کا کوڈ پوچھا۔ اس نے بھی کوڈ بتا دیا اور کہا، کرنل منی، کل صبح تم امرتسر کے لیے روانہ ہو جاؤ گے اور بدریہ ریل سفر کرو گے۔ پرسوں دن کے 9 بجے امرتسر کے قلعے میں تم ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل گورمیت سنگھ سے ملاقات کرنے جاؤ گے۔ آگے وہ تمہارے مشن کا انچارج ہوگا۔ اس کے فوراً بعد فون بند کر دیا گیا۔ میں اس پراسرار آدمی سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ مجھے میرا زہریلا سگار، V2 گولیاں اور ریڈیو ٹرانسمیٹر وغیرہ کون مہیا کرے گا۔ میں نے اسی وقت کلثوم کے کمرے میں جا کر اسے بتایا کہ ہم صبح کی گاڑی سے امرتسر جا رہے ہیں، کیا بارڈر کراس کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے؟ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے بتایا کہ میرا دوست ڈھاکہ سے نہیں آ رہا، اس لیے مجھے خود ہی یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ کلثوم نے پوچھا کہ کیا امرتسر میں میرا کوئی ایسا شخص واقف ہے جو بارڈر کراس کروانے میں ہماری مدد کر سکے؟ میں نے کہا، میرے پاس بھارتی کرنسی میں 2-3 ہزار روپے ہیں، یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امرتسر میں میرا ایک ہندو اسمگلر دوست بھی ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ بہرحال تم ہندو عورت بن کر میرے ساتھ سفر کرو گی تو میں اپنے بالوں کا سٹائل بھی بدلنا ہوگا تاکہ اسٹیشن پر تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ میں منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا۔ گاڑی 5:15 پر روانہ ہوتی تھی۔ کلثوم اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔
नमाज से फारिग होकर उसने अपने बालों को दूसरे स्टाइल से तैयार किया। माथे पर बिंदिया लगाई, बहुत सादा सी साड़ी में थी। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सुबह के धुंधलक्के में कोठी से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने तक उसका नाम कमलावती और मेरा नाम राजा राम तेवाड़ी होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तैयार खड़ी थी। खुदा खुदा करके ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अमृतसर शहर मेरा देखा भला था, सिर्फ एक डर था कि कहीं अचानक अपने पाकिस्तानी स्मगलर दोस्त करोंडिया से मुलाकात न हो जाए। लेकिन मेरी फ्रंच कट दाढ़ी मूछें थीं और कोट पतलून में था। हम जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर आ गए, रक्षा पकड़ा और अमृतसर की सिविल लाइन्स के एक महंगे और इंग्लिश स्टाइल होटल में आ गया। यहाँ मजबूरन मुझे कमलावती को अपनी बीवी जाहिर करना पड़ा। हमने एक सिंगल बेड किराए पर ले लिया। मैंने अपना पता दिल्ली का लिखवाया और ये बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरबार साहब और अमृतसर के मशहूर दरगियाना मंदिर की जियारत करने दिल्ली से आए हैं। शाम होने तक हम अपने कमरे में रहे। जब सड़कों पर मरकजी लाइटें रोशन हो गई तो हमने खाना खाया और कंपनी बाग में टहलने निकल खड़े हुए। कुलसुम बार बार पूछ रही थी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करने का क्या इंतज़ाम किया है और मैं अमृतसर में अपने स्मगलर दोस्त से कब मिलूंगा। मैंने बताया कि कल सुबह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बहुत सारा बंदोबस्त कर देगा। रात को कुलसुम बेडरूम में और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सोया। सुबह 9 बजे मुझे अमृतसर के किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना था। रात गए तक सोचता रहा कि जाने ये कर्नल सिंह कौन होगा और अगर उसने कल ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा तो कुलसुम का क्या बनेगा, उसको किसके हवाले करके जाऊंगा। ये मसला मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन था। सुबह हुई, नाश्ता किया। कुलसुम को मैंने ताकीद की कि वो कमरे से बाहर ना निकले, दरवाज़ा अंदर से बंद रखे और ख़ुद ब्रीफकेस उठाकर होटल से बाहर आ गया। 8:45 बजे थे। मैं सही वक्त पर कर्नल गुरमीत सिंह के पास पहुंचना चाहता था। जिस वक्त मैं हॉल गेट और हाथी गेट के आगे से होता हुआ अमृतसर के किले के दरवाजे पर जाकर टैक्सी से उतरा तो ठीक 9 बज रहे थे। अमृतसर का किला लाहौर के शाही किले की तरह का है। उससे अगरचा काफ़ी छोटा है मगर दरवाज़ा उसकी तर्ज का बुलंद और देवकामत है, जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ इंडियन फौज के 2 सिख फौजी अटेंशन खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज़ दी। मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नौरोमनी हूँ और मुझे कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना है तो दोनों फौजियों ने मुझे सैल्यूट किया। एक फौजी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। किले के तहखाने के करीब पहुंचकर फौजी ने सैल्यूट करके कहा, सर कर्नल साहब का कमरा नीचे है। ये कहकर वो वापस चला गया। ज़हन में एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैं तहखाने में उतर गया। एक छोटी सी राहदारी आ गई जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चीख पड़ी थी। बाहर तख्ती पर गौरमुखी में कुछ लिखा था जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था। जाहिर है कर्नल गुरमीत का नाम ही लिखा होगा। मैंने चीख उठाई और नीमवा दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी की भारी रौबदार आवाज़ आई, कर्नल नौरोमनी अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया। भारी भरकम मेज के पीछे कुर्सी पर एक पुख्ता उम्र का सिख वर्दी कर्नल आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। उसकी दाढ़ी जाली में लिपटी ऊपर को खींची हुई थी। वो मेरी तरफ गहरी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थीं। उसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा। कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। एक पूरा सरार सी बोझल खामोशी छई हुई थी। मैं अपनी सांस की आवाज़ सुन रहा था। कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकाल कर खोली और उसे पढ़ने लगा। 5 मिनट गुजर गए। फिर उसने फाइल बंद करके मेज़ की दराज में रख कर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुककर अंग्रेजी में बोला, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद जैसा तुम्हें हिदायत की गई थी तुम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए होगे। मैंने पूरा तमाद लहजे में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिताजी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ। कर्नल गुरमीत सिंह लिफाफे खोलने वाली चमकीली छड़ी से मेज़ की सतह को कुरेदने लगा। फिर छुरी रख कर बोला, गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि तुम एक इंतहाई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। अगरचे तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुम सबसे ज़्यादा तजर्बाकार, काबिल लायक और मौजूद एजेंट हो। तुम हिंदू हो,
لیکن مسلمانوں کے کلچر اور ان کے مذہب سے پوری واقفیت رکھتے ہو۔ کرنل گپتا اور ترچناپولی کے میجر رام ناتھن نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو تمہیں پاکستان جا کر کرنا ہوگا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کونے کی اہنی الماری کو چابی لگا کر کھولا۔ اس میں سے ایک بریف کیس نکالا اور اسے رکھ کر بیٹھ گیا۔ بریف کیس میں سے V2 کی گولیوں کا پیکٹ اور زہریلا سگار نکالا۔ اس کے بعد ایک سگریٹ لیٹر جیسی چھوٹی ڈبیاں میری طرف بڑھا دی۔ V2 گولیوں اور سگار کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ یہ سگریٹ لیٹر ایک انتہائی طاقتور شارٹ ویو ریڈیو ٹرانسمیٹر ہے۔ کرنل گپتا نے تمہیں ہماری ویو لینتھ اور فریکوینسی بتا دی تھی جو تمہیں یاد ہوگی۔ یہ فریکوینسی مجھے یاد تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرنل گرمیت سنگھ نے بریف کیس سے سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی پیکٹ بک نکال کر مجھے دی اور کہا کہ یہ تمہاری کوڈ بک ہے۔ اس میں وہ کوڈ درج ہے جس کی مدد سے تم ٹرانسمیٹر پر مجھے یا کرنل گپتا کو ایمرجنسی پیغام دے سکتے ہو۔ میرا کوڈ 5 مائل نارومنی ہی ہوگا۔ ان چیزوں کو چھپانا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو اگر تم پکڑے گئے تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور لا تعلق ہو جائیں گے۔ تمہیں بھی پکڑے جانے کی صورت میں زبان بند رکھنی ہوگی، ورنہ پاکستان میں مقیم ہمارے ایجنٹ تمہیں موت کی نیند سلا دیں گے۔ میں جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ مجھے بارڈر کس طریقے سے کراس کرایا جائے گا۔ تمہارے پاس B69 کا جو ٹاپ سیکرٹ شناختی کارڈ ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ میں نے جیب سے اپنا خصوصی شناختی کارڈ نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے کارڈ بریف کیس میں رکھا اور وہاں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر میرے آگے کر دیا۔ اس کاغذ پر پاکستان کے ان آدمیوں کے نام لکھے ہیں جن کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد تم انہیں V2 گولیاں کسی بھی مشروب میں گھول کر پلاؤ گے۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھا تو پاکستان کے 4 اہم سیاستدانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کرنل گرمیت بولا، یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے تک ملک کو توڑنے اور اپنے اپنے صوبوں کی خود مختاری اور پاکستان سے علیحدگی کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب ان کو دی گئی V2 گولیوں کا اثر زائل ہونے لگا ہے اور یہ ملک کے استحکام کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تمہیں ایک مجذوب کی شکل میں ان لوگوں سے تعلق پیدا کر کے انہیں یہ گولیاں دوبارہ کھلانی ہوگی۔ یہ 4 سیاستدان ہیں جبکہ تمہیں V2 کی گولیاں 5 دی جا رہی ہیں۔ اگر ایک آدھ گولی کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو تم دوسری گولی استعمال کر سکو۔ پاکستان میں ہمارے سفارت خانے کے کسی آدمی سے ہرگز رابطہ پیدا نہ کرنا۔ ان کا کوئی نہ کوئی آدمی تمہیں ضرورت کے وقت خود مل لیا کرے گا۔ پاکستان میں ہمارے کچھ ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ تمہیں صرف ایک ایجنٹ جگدیش چند کھنہ سے ملوایا جائے گا۔ وہ پاکستان میں ہمارا ماسٹر اسپائی ہے۔ وہ اس وقت فیصل آباد میں مقیم ہے اور پچھلے 10 برس سے وہاں ایک بازار میں ماسٹر فیروز الدین کے نام سے گھڑی ساز کی دکان کر رہا ہے۔ اس نے مشہور کر رکھا ہے کہ گوجرانوالہ میں بس کے ایک حادثے میں اس کے بیوی بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ اکیلا اپنی دکان کے پیچھے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ تم اس سے رابطہ قائم کرو گے۔ تمہارا نام پاکستان میں داخل ہوتے ہی پیر الہی بخش ہوگا اور تم ہاتھ دے کر لوگوں کو جھوٹ سچ قسمت کا حال بتایا کرو گے۔ جگدیش چند کھنہ تمہیں سیاستدانوں کے حلقے میں پہنچنے کے گر بتا دے گا۔ تمہیں لاہور شہر کی ایک مارکیٹ میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا دی جائے گی۔ لاہور تمہارا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ یہاں سے تم ہمارے ماسٹر اسپائی جگدیش چند کھنہ عرف ماسٹر فیروز الدین کی رہنمائی میں متعلقہ سیاستدانوں سے رابطہ پیدا کرو گے۔ اگر کبھی تمہارا راز فاش ہو جائے تو تم زہریلے سگار، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک کو ضائع کر کے فوراً رپوش ہو جانا۔ میں کرنل گرمیت سنگھ کی ایک ایک بات اپنے ذہن میں نقش کر رہا تھا۔ پھر میں نے کرنل گرمیت سے سوال کر ہی دیا کہ مجھے بارڈر کب اور کس طریقے سے کراس کرایا جائے گا۔ سکھ کرنل نے چشمہ اتار کر خاکی رومال سے صاف کیا اور بولا، ہمارے آدمی خفیہ طور پر پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے۔ اتوار کی رات 12 بجے اٹاری ریلوے اسٹیشن کے پاس GT روڈ پر پہنچ جانا۔ ہمارا آدمی تمہارے پاس آ کر کوڈ 5 مائل نارومنی بولے گا، وہی تمہیں بارڈر کراس کرائے گا۔ تمہیں ایک پاکستانی لباس تمہارے ہوٹل میں ہفتے کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد کرنل گرمیت سنگھ نے مجھ سے میرے ہوٹل کے کمرے کا نمبر لے لیا، فیصل آباد کے انڈین ماسٹر ایجنٹ کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ میں زبانی یاد کر لوں۔ پھر اپنی خاص نوٹ بک نکال کر کھولی اور کہا کہ ایک نمبر نوٹ کر لو۔ یہ نمبر ہے OK5۔ اس نمبر کی اہمیت سے امرتسر شہر کے سبھی پولیس اسٹیشنوں، ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹروں اور اسلام آباد میں متعین بھارتی سفیر کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمہیں ابھی امرتسر میں 2 دن مزید رکنا ہوگا۔ ان 2 دنوں میں تمہیں شہر میں کسی قسم کی بھی مشکل درپیش ہو تو میرے پاس آنے کی بجائے کسی پولیس اسٹیشن یا پولیس والے کو یہ نمبر بتا دینا۔ تمہاری مشکل اسی وقت حل کر دی جائے گی۔ پاکستان میں تم اگر ایسی صورتحال میں پھنس جاؤ
کہ بھارتی سفارت خانے کے خاص آدمی کو تم سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم بھی اسے OK5 بتا کر اپنی شناخت کرو گے۔ یہ تمہارا شناختی نمبر ہوگا۔ ہر جگہ مشن پوئمل نارومنی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ زہریلا سگار، V2 گولیاں، ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک اپنے بریف کیس میں رکھی اور خاموشی سے باہر گیا۔ اس وقت مجھے خود پر ایک ایسی مشین کا گمان ہوا جس میں چابی بھر دی گئی ہو اور جو اپنا کام شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کلثوم کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکوں گا۔ ہوٹل پہنچا تو دن کے 11 بجنے والے تھے۔ کرنل گرمیت سنگھ نے کافی وقت لے لیا تھا۔ کلثوم کمرے میں بیٹھی بے تابی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے اسمگلر دوست سے بات کر کے آیا ہوں اور ہم اتوار کی رات کو بارڈر کراس کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ وہ خوش بھی اور فکر مند بھی ہو گئی۔ غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کریں گے۔ ہفتے کی شام کو مجھے کپڑوں کا ایک پیکٹ ملا جس میں پاکستانی کرنسی کے 1000 روپے بھی تھے۔ کلثوم نے پوچھا کہ یہ چیزیں کس نے بھیجی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ میرے اسمگلر دوست نے بھیجی ہیں تاکہ بارڈر کراس کرنے سے پہلے میں پاکستانی ویزا قطع اختیار کر لوں۔ وہ بولی، میں تو ساڑی میں ہندو لگوں گی۔ اس طرح میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اسی رات میں نے امرتسر کے ہال بازار سے کلثوم کے کرتے اور شلوار کے لیے کپڑا خریدا اور کلثوم کو ساتھ لے جا کر ایک درزی کو سلنے کے لیے دے دیا۔ ایک گرم چادر بھی خریدی۔ میں نے کلثوم کو پاکستانی کرنسی میں 500 روپے بھی دے دیے کہ وہ اپنے پاس رکھے۔ اتوار کی رات کو ہمیں امرتسر سے روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے خدر کی ایک صدری بنوا کر بنیان کی جگہ پہن لی تھی جس میں V2 گولیوں کا پیکٹ، ریڈیو ٹرانسمیٹر والا سگریٹ لیٹر، کوڈ بک اور زہریلا سگار چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ صدری کے ایک جیب میں پاکستانی کرنسی کے نوٹ بھی تھے۔ پتلون کی ایک بھی جیب میں میرا بٹوا تھا جس میں بھارتی کرنسی تھی۔ جو دن گزر رہا تھا کلثوم کا مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ میں کسی اسمگلر کی مدد سے پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کرنے والا تھا۔ مجھے پاکستان میں ایک انتہائی اہم مشن پر بھیجا جا رہا تھا۔ مجھے انڈین ملٹری انٹیلیجنس خود اپنے تحفظ میں بارڈر کراس کروا رہا تھا۔ متعلقہ انڈین افسر کلثوم کے بارے میں ضرور پوچھیں گے اور اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات 9 بجے ہم نے کھانا کھایا۔ کلثوم نے ساڑی کے بجائے شلوار قمیض پہن لی تھی اور اپنا جسم سرمئی رنگ کی گرم چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ رات کے 11:15 بجے میں نے کلثوم کو ساتھ لیا۔ ایک ٹیکسی والے کو میں نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا، وہ ہوٹل کے باہر میرے انتظار میں تھا۔ اٹاری امرتسر سے 15 میل دور ہے اور کسی زمانے میں سکھ جاگیرداروں کا بہت بڑا قصبہ تھا۔ پاکستان بن جانے کے بعد یہ قصبہ بارڈر پر آ گیا جس کی وجہ سے اس کی پہلے والی حیثیت ختم ہو کر رہ گئی۔ ٹیکسی GT روڈ پر اٹاری کی طرف رواں دواں تھی۔ اندھیرے میں سڑک کے دونوں جانب شیشم کے اونچے گھنے درخت خاموش کھڑے تھے۔ رات کافی سرد تھی۔ میں نے بھی وہی لباس پہن رکھا تھا جو کرنل نے میرے لیے بھجوایا تھا۔ ٹیکسی والا سکھ تھا اور ہمارے شلوار قمیص والے لباس سے اس نے ہمیں اندازہ لگایا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان جا رہے ہیں۔